والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو دین اسلام پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے، اور اسی دین اسلام پر چلنے کے نتیجے میں ہم اپنے پروردگار کو راضی کرنے اور اس کو خوش کرنے کے لیے بہت سارے کاموں کے پابند ہیں. اللہ نے ہم سب کو مامور کر رکھا ہے کہ اگر میری رضا چاہیے تو یہ کام تم کو کرنا پڑے گا. باتیں بہت ساری ہوتی ہیں، ہمیں قرآن اور سنت کے اندر کسی بات کی صراحت آ جانے کے بعد ادھر ادھر کی باتوں میں بالکل نہیں پڑنا چاہیے. طرح طرح سے لوگ اپنی اپنی بات کرتے ہیں اور امت مسلمہ کے دل میں بلا وجہ کے شکوک اور شبہات پیدا کرتے ہیں. مثال کے طور پر قربانی کے جانوروں کا اضحیہ اور ذبح کرنے سے متعلق بھی بات آتی ہے، ہوتی رہتی ہے کہ کیا مطلب ہے اور کیا فائدہ ہے. اتنے سارے جانوروں کے اوپر چھری پھیرنا اور امت مسلمہ کی ایک خطیر رقم کا اس کے اوپر نعوذ باللہ ان کے منشا کے مطابق برباد کرنا لازم آتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ جب قرآن نے کہہ دیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ اپنے پروردگار کے نام پر آپ نماز بھی پڑھیے، آپ قربانی بھی کیجئے. آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کا حکم صراحت کے ساتھ قربانی کا موجود ہے. وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ. اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی قربانی کے تعلق سے اور موقعوں کے اوپر بھی باتیں ارشاد فرمائی ہیں. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا. جس آدمی کے پاس جانور قربان کرنے کی استطاعت اور طاقت ہے، اس کے باوجود وہ اللہ کی راہ میں جانور کو قربان نہیں کرتا ہے، تو اسے ہماری عیدگاہ کے اندر آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ ہمارے سیوا اور ہمارے طریقہ کار سے ہٹا ہوا ہے. تو قرآن کی اور سنت کی
صریح باتوں کے انکار سے کفر لازم آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور جو کچھ بھی ادھر ادھر کی باتیں کی جاتی ہیں ان کے اوپر بالکل کان دھرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور الحمدللہ امت مسلمہ اس بات سے محفوظ ہے۔ پورے ذوق کے ساتھ، پورے شوق کے ساتھ ایام اضحیہ یعنی 10ویں، 11ویں اور 12ویں ذی الحجہ کو جانور خریدتے ہیں، قربان کرتے ہیں اللہ کے نام پر، اور پھر اللہ اور رسول کی منشا کے مطابق جانور کے گوشت کو غربا میں، مساکین میں، اپنے دوست اور احباب میں تقسیم کرتے ہیں، خود بھی پیٹ بھر کے اس دعوت کو کھاتے ہیں اور لوگوں کو بھی تناول کرنے کا موقع دیتے ہیں۔ یہ جذبہ جانثاری اور ایثار اور ہمدردی ہمیشہ کے لیے میرے دوستو ہمارے دل اور دماغ کے اندر بس جانا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ صرف 3 دن کے لیے ہم اللہ کے نام پر جانور کو قربان کر کے فارغ ہو جائیں، نہیں، قربانی کا ایک پیغام ہے، اس پیغام کو سمجھیں، اس کا ایک مقصد ہے، اس مقصد کو سمجھیں۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ کا دیا ہوا مال، اللہ کی دی ہوئی جان، اللہ کا دیا ہوا سب کچھ، جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے یہ سب امانت ہے اللہ کی۔ اگر اللہ تبارک و تعالی تم سے تمہاری جان کا، تمہارے مال کا، تمہاری صلاحیت کا کبھی مطالبہ کریں، تقاضا کریں کہ میرے راستے میں تم اپنی اس صلاحیت کو قربان کرو، اپنی جان کو قربان کرو، اپنے مال کو قربان کرو، تو ہر وقت ہمیں یہ قربانی دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے یہی جذبہ قربانی عطا کیا تھا، اور اسی جذبہ قربانی کے نتیجے میں انہوں نے اپنا سب سے قیمتی بڑھاپے کا اثاثہ، اپنا نوجوان بیٹا اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں اللہ کے تقاضے کے بعد قربان کرنے کا پورا من ہی نہیں بنایا، اس کے تمام منصوبے بھی آپ نے برت ڈالے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالی کا فضل ہوا، اس کا کرم ہوا کہ اس نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ ہم نے تمہاری قربانی قبول کر لی، تمہارے بیٹے کو ہم نے محفوظ رکھا، اور اس کے بدلے میں ہم نے آسمان سے دمبا اتار کر کے اس کو قربان کر دیا، اور آپ کی یہ ادا ہمیں اتنی پسند آئی ہے، اتنی پسند آئی ہے کہ اب رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے ہم نے یہ عمل ضروری قرار دیا ہے۔ اگر وہ مجھے راضی کرنا چاہتے ہیں، مجھے خوش کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو بھی استطاعت کے بعد میرے راستے میں جانور کو ان 3 دنوں کے اندر قربان کرنا یہ ان کا فریضہ ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ مرد ہو یا عورت ہو، جو بھی مالک نصاب ایام قربانی کے اندر بنتا ہے اس کے اوپر جانور ہی کا قربان کرنا واجب ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث میں نے اس دن پڑھی تھی، لیکن اس کا ترجمہ میں نہیں کر پایا تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ قربانی کے دن میں انسانوں کا سب سے زیادہ محبوب ترین عمل اللہ تبارک و تعالی کی نظر میں احراق الدم ہے۔ اس احراق الدم کا متبادل بڑے سے بڑا صدقہ نہیں ہو سکتا۔ آپ اپنی پوری جائیداد کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیجئے، ایک جانور کے قربان کرنے کے برابر وہ صدقہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قربانی کرنا یہ اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے،
اور آپ صدقہ اپنے دل کی تسلی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو نظر انداز کر کے کر رہے ہیں، یہ نظر انداز کرنا ہی تو بلا اور مصیبت بن گیا تھا۔ کس کے لیے؟ ابلیس کے لیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے اللہ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اللہ کے حکم سے روگردانی کرنے لگا، بحث و مباحثہ کرنے لگا، حالانکہ اللہ کو اس کے سجدے کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ سجدہ کرے نہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جلالت شان میں، اس کی عزت میں، اس کی کبریائی میں کیا فرق پڑنے والا ہے؟ اللہ کے حکم پر آدم کے سجدے سے انکار کیا، روگردانی کی، اللہ کے حکم کو توڑ دیا، نظر انداز کر دیا تو وہ راندے درگاہ ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی ایک چوک ہوئی، لیکن اس چوک کی تلافی کے لیے انہوں نے پروردگار کے سامنے آنسو بہائے، فریادیں کی، رو دھو کر کے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ خطا سرزد ہوئی، خطا کا اعتراف کیا بھرپور انداز میں، اور پھر اپنے پروردگار کے سامنے رو رو کر کے فریاد کی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے پھر سے راستہ ہموار کر دیا۔ ان کی نسلوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں پہنچنے کے اسباب اور وسائل مہیا کر دیے۔ نماز پڑھو، روزہ رکھو، قربانی کرو، استطاعت ہے حج کرو، صدقہ خیرات کرو، حقوق اللہ کو ادا کرو، حقوق العباد کو ادا کرو، ہمدردی کا جذبہ لے کر کے چلو، انتقام اور انا سے اپنے آپ کو خالی رکھو۔ ان ساری باتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے اسباب اور وسائل کے درجے میں امت کو دیا، انسانیت کو دیا۔ پھر اسی راستے سے چل کر کے یہ انسان اپنے اصل مقام جنت کی طرف لپک سکتا ہے، بڑھ سکتا ہے، جنت نشین اپنے آپ کو کہلا سکتا ہے، بنا سکتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے حکم کو ہرگز نظر انداز نہیں کرنا۔ وہ ہمارے دماغ میں آئے، ہماری عقل میں بیٹھے، ہمارا قیاس اس پر آئے یا نہ آئے، جس بات کا صراحت کے ساتھ اللہ نے اور اس کے رسول نے حکم دے دیا ہے، ہمیں وہ کام کرنا چاہیے۔ بہت ساری باتیں ہیں جو ہم اپنی محدود عقل کے دائرے میں اگر سمجھنا چاہیں تو مذہب کی سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن اسے ماننا پڑتا ہے۔ اسی کا نام تعبد ہے، بندگی ہے، کہ ہم تو بندے ہیں، وہ ہمارا آقا ہے، وہ اگر کہتا ہے جھک جاؤ جھک جائیں گے، وہ اگر کہتا ہے قربان ہو جاؤ ہم اس کے راستے میں قربان ہو جائیں گے۔ یہی کام سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی کے اندر انجام دیا تھا۔ کوئی جذبہ انتقام نہیں، اپنے رب کو راضی رکھنے کے لیے جب لا الہ الا اللہ کا لوا اور جھنڈا انہوں نے اپنے ہاتھوں میں تھام لیا تو مصائب اور مشکلات کے پہاڑ توڑے گئے۔ باپ کی جانب سے دھکا مار کر کے، گھر سے نہیں، وہ جرمی ملیہ کہہ کر کے کہ آج کے بعد سے تم ملاقات مت کرنا، میری نظر سے اتنا دور ہو جاؤ کہ ہماری اور تمہاری کبھی ملاقات نہ ہونے پائے، یہ بھی برداشت کیا۔ نعرے نمرود میں جھلسانے کی کوشش کی گئی، علاوے روشن کیے گئے، لیکن کبھی بھی خوف کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اللہ کے نام پر آگ میں کود جانے کو گوارا کر لیا۔ جی اسی کو تو کہا ہے کسی کہنے والے نے کہ عقل ہے محو لب بام ابھی، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔
یہ عشق تھا، اللہ تبارک و تعالی سے محبت تھی، فدویت تھی، جانثاری کا جذبہ تھا جو آگ میں بھی کدا دیتا ہے لے جا کر کے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محض تماشائے لب بام ابھی۔ عقل تو کہتی ہے کہاں جا رہے ہو، کیا کرنے جا رہے ہو، جھلس جاؤ گے، جل جاؤ گے، کیوں ایسا اقدام کر رہے ہو؟ عقل منع کر رہی ہے جانے سے، لیکن عشق ہے کہ وہ قدم کو آگے بڑھاتا چلا جا رہا ہے۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ایک مدت دراز تک آتش نمرود میں رہ کر کے گزارنا پڑا۔ پھر ایک حکم آیا کہ اب لے کر کے جاؤ اور اپنے بال بچوں کو کہاں چھوڑ کر کے آؤ؟ جہاں کوئی آبادی نہیں، غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، بیت اللہ شریف کے پاس ایسی جگہ پر جو وادیوں والی ہے، غیر ذی زرع ہے، بالکل پہاڑی ریگستانی علاقہ ہے۔ نخلستان تو مل سکتا ہے وہاں پر، باقی اگر ہم دھان، گیہوں، چنا، مٹر ان سب کی بوائی جوتائی کرنا چاہیں تو بالکل وہاں پر یہ چیزیں نہیں ہو پاتی ہیں۔ غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ایسی وادی والے علاقے میں۔ اور پھر سیدہ حضرت ہاجرہ کو اور اسماعیل کا ادھر بچپنا ہے، ان کو کن کن مصائب اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اللہ کا حکم ہے تو پھر اس کو ٹالا نہیں جا سکتا، اور چھوڑ کر کے واپس بھی لوٹنا ہے۔ یہ سب کچھ کیا کیوں کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے۔ میرے دوستو، قربانی کے اندر ہم اور آپ جانور تو قربان کر دیتے ہیں اللہ کے نام پر، بہت اچھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جانور، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ جب بندہ خون بہاتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے جانور کا، تو یہ جانور کا جو خون ہے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں شرف قبولیت گرنے سے پہلے ہی پا جاتا ہے۔ اور جس جانور کو ہم اور آپ قربان کرتے ہیں، یہ جانور کل قیامت کے دن اپنے بال کے ساتھ، اپنی کھال کے ساتھ، اپنے کھر کے ساتھ آئے گا اور وہ ہمارے حق میں سفارشی بنے گا۔ اے اللہ، تیرے اس بندے نے تیرے نام پر مجھ کو قربان کیا تھا، میرے اوپر اس نے مال خرچ کیا تھا، میرے ساتھ اس نے ہمدردی کی تھی، میرے ساتھ ایک ربط اور تعلق اس نے قائم کیا تھا، اس ربط کو، اس تعلق کو، میرے اوپر لگے ہوئے مال کو، سب کو تیرے نام پر اس بندے نے قربان کر دیا تھا۔ اے پروردگار، تو اس سے راضی ہو جا، تو اسے جنت الفردوس عطا فرما، میں تیری بارگاہ میں سفارش کرتا ہوں۔ اسی لیے کہا گیا ہے فطیبوا بہا نفسا، جانور قربان کرو تو بالکل خوش دلی کے ساتھ کرو، کوئی دل کے اندر کسک نہیں رہنی چاہیے کہ میرا پیسہ چلا جا رہا ہے، میرا مال قربان ہو جا رہا ہے۔ پورے جذبے کے ساتھ جانور کی قربانی اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں پیش کرو۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو گوشت نہیں چاہیے، اس کا خون بھی نہیں چاہیے، کچھ نہیں پہنچتا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ گوشت تو تم کھاتے ہو، اپنے احباب میں، غربا اور مساکین میں تقسیم کرتے ہو، اس کا خون بھی زمین پی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ اس کا گوشت چاہیے، نہ اس کا خون چاہیے، نہ اس کی کھال چاہیے، نہ اس کا بال چاہیے۔ جو تمہارے کام کا ہے اپنے کام میں لو، جسے بہانا ہے بہا دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو صرف تقوی دیکھ رہا ہے تمہارے دل کے اندر اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ کتنا ہے۔ تقوی کس کو کہا جاتا ہے؟ تقوی وہ ملکہ ہے
تقویٰ وہ صفت ہے، تقویٰ اس کیفیت کا نام ہے جس کے پیدا ہو جانے کے بعد انسان ہر گناہ سے گریز کرنے لگتا ہے، دور بھاگتا ہے گناہ کو دیکھ کر کے، ہر جگہ اس گناہ پر جھجک محسوس ہوتی ہے، کوئی بھی گنہگاری کا کام کرتے ہوئے وہ کانپ اٹھتا ہے، اس کا بدن تھر تھرانے لگتا ہے کہ میرا پروردگار اس سے ناراض ہو جائے گا۔ اور تقویٰ اس صفت کا نام ہے، اس شان اور کیفیت جذبے کا نام ہے جس کے پیدا ہونے کے بعد ہر نیکی کی دل کے اندر آرزو پیدا ہو جاتی ہے، آدمی نیکی کی تمنا کرنے لگتا ہے، نیکی کے مواقع ڈھونڈنے لگتا ہے جب تقویٰ کی شان اور صفت پیدا ہو جاتی ہے۔ میرے دوستوں، تو ہمیں اس تقویٰ کو برقرار رکھنا ہے۔ اللہ کے نام پر ہم نے قربان کیا، ہم نہیں الزام لگاتے کہ ہم نے ریاکاری کی، ہم نے نمود و نمائش کے لیے بڑا جانور خریدا، ہم نے اپنی انا کی تسکین کے لیے ایسا کام کیا۔ ہمیں کسی کو الزام دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کرے کہ اگر ہمارے اندر ریا ہو، نمود ہو، انا پرستی ہو، اللہ تعالیٰ سب کو ختم فرما دے اور اپنے نام پر قربانی کرنے کی توفیق ہمیشہ مرحمت فرمائے۔ قربانی صرف جانور کی نہیں، جب جیسا موقع آئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ہم خود کو اور اپنی تمام جائیداد کو اللہ کے نام پر قربان کرنے کے لیے تیار رہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر جب بھی جو موقع آتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر قربانیاں دیا کرتے تھے۔ اسی لیے کانا اجود الناس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور صفت ہے۔ انسانیت میں سب سے زیادہ جود کرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اب بھی ہمارے پاس کوئی سائل آئے تو ہم اس کو محروم نہ کریں، کوئی موقع کسی کے ساتھ ہمدردی کا آئے ہم بالکل میرے دوستو اس کو محروم نہ کریں۔ اگر اللہ نے ہم کو طاقت دی ہے ہم اس کے کام آ سکتے ہیں، مشکل کشا بن سکتے ہیں بظاہر اسباب، تو اس کے سر پر ہم ہاتھ رکھیں اور ہمدردی کے ساتھ اس کا کام بنانے کی کوشش کریں۔ یہ تقویٰ کی شان ہے۔ جب بندے کے اندر تقویٰ آتا ہے تو حقوق اللہ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ انسانیت کی ہمدردی اس کے دل کے اندر کوٹ کوٹ کر کے بھر جاتی ہے، اور جب بھی موقع آتا ہے انسانوں کی ہمدردی کا وہ کرنے لگتا ہے۔ اور جب تقویٰ پیدا ہو جاتا ہے تو ہماری ساری مشکل میرے دوستو آسان ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ تم کسی الجھاؤ کا شکار ہو، راستے بند نظر آ رہے ہیں، اللہ کا تقویٰ پرہیزگاری اپنے دل اور دماغ کے اندر پیدا کرو، بند راستے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کھول دے گا کہ تم کو احساس بھی نہیں ہوگا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ تقویٰ آ جانے کے بعد ہم جس روزی روٹی کے لیے رات اور دن سرگرداں رہتے ہیں، ادھر سے ادھر بھاگتے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے اسباب اور وسائل مہیا کر دے گا کہ تمہیں تمہارا رزق بڑی آسانی کے ساتھ پہنچتا رہے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ جس بندے کے دل کے اندر تقویٰ پیدا ہو جاتا ہے اس کا توکل، اس کا بھروسہ بہت مضبوط ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر جو پوری کائنات کا مالک ہے۔ جب وہ راضی ہو جائے گا اور اس کے اوپر ہمارا توکل ہو جائے گا تو بھلا کوئی کام رک سکتا ہے ہمارا؟ اللہ تبارک و تعالی ہمارا کام بنانے کے لیے کافی ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کام کی پہنچ رکھتا ہے،
وہ جو کرنا چاہتا ہے کر گزرتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کی شان ہے۔ تو میرے دوستو، قربانی کا ایک اہم پیغام یہی ہے کہ ہم اپنے دل کے اندر 3 دن سے باہر کی جو زندگی پورے سال کی ہے، ہم تقوی والی زندگی گزاریں، پرہیزگاری والی زندگی گزاریں، اور جس طرح ہم نے قربانی کے ایام میں ہمدردی کا جذبہ دکھایا ہے، لوگوں کے ساتھ انسانیت کا برتاؤ کیا ہے، غربا اور مساکین میں گوشت تقسیم کیا ہے، ان کی ضروریات کا تکفل کرنے کے لیے روپے پیسے بھی خرچ کیے ہیں، یہی جذبہ پوری زندگی کے اندر قائم اور باقی رہنا چاہیے۔ جب تقوی دل کے اندر آ جاتا ہے تو جسم پورا کا پورا اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی اور اس کی رضا والے کاموں میں چلنے لگتا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، الا ان فی الجسد لمضغۃ، سنو، جسم کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ بن جاتا ہے، صالح اور نیک ہو جاتا ہے، تو تمام پورا جسم نیک بن جاتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب اس میں گڑبڑی آتی ہے، انانیت، کبر، ریاکاری، نمود و نمائش، خیانت، بددیانتی، جھوٹ، چغلی، غیبت، یہ ساری خرابیاں جب اس کے اندر آ جاتی ہیں تو پھر اعضاء اور جوارح سے، زبان سے، ہاتھ سے، پیر سے، کان سے، آنکھ سے، ہر چیز سے برے اعمال صادر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب دل میں فساد آتا ہے تو پورا جسم فاسد اور خراب ہو جاتا ہے، اور اس سے وجود میں آنے والے اعمال خراب ہو جاتے ہیں۔ الا وہی القلب، سن لو، وہ ٹکڑا کوئی اور نہیں، وہ دل ہے۔ دل کو بناؤ اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے اپنے دل کو مائل کرنے کی کوشش کرو، انشاءاللہ پورا سراپا اللہ تبارک و تعالی کے سامنے جھک جائے گا، متواضع اور منکسر زندگی پوری بن جائے گی، تکبر، انا پرستی، یہ ساری چیزیں باہر نکل جائیں گی، جذبہ انتقام کبھی جنم نہیں لے گا، انسانیت کے ساتھ ہمدردی، خیر خواہی، یہی ہمارا شیوا بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ قربانی کے اس اہم پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی کے مطابق ہم سب کو پوری زندگی چلنے کی اور بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔